ہم سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کے مطابق رمضان میں شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں، تو پھر رمضان میں وسوسے اور برائی کے خیالات کیوں آتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان تو خود ہی شیطان کو بجا رہا ہے۔ صحیح ہے۔ سمجھیے آپ، وہ گناہوں سے ملبس، گناہوں میں ملبس رہتے اس کا دل اتنا گندہ ہو گیا ہے کہ وہ خود شیطان کا کام کر رہا ہے۔ بہرحال میں بتا دوں کہ شیطان جکڑ دیا گیا ہے زنجیر میں، پھر بھی انسان نمازیں چھوڑ رہا ہے، روزہ چھوڑ رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، سٹا لگا رہا ہے، شراب پی رہا ہے، پھر وہ ایسا کر رہا ہے۔ دیکھیں میرے بھائی، ہمارے دو دشمن بہت بدترین ہیں، ایک شیطان اور ایک ہمارا نفس۔ دونوں کے بارے میں قرآن نے یوں فرمایا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، یہ تو قید کر دیا گیا۔ لیکن قرآن نے فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس یہ کثرت سے برائی کی طرف لے جانے والا ہے، یہ شیطان سے بھی بدترین دشمن ہے۔ آپ لاحول پڑھیے، شیطان بھاگے گا، اعوذ باللہ پڑھیے، شیطان بھاگے گا، آیت الکرسی پڑھیے تو شیطان بھاگے گا، اذان کی آواز آتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے، لیکن یہ نفس نہیں بھاگتا، یہ 24 گھنٹے آپ کے ساتھ میں ہے۔ تو شیطان زنجیر سے جکڑ دیا گیا ہے، لیکن آپ کو نفس امارہ آپ پر غالب ہے، وہ نہیں جکڑا گیا ہے۔ اب یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں وہ نفس کی حرکتوں کی بنیاد پر ہو رہی ہیں۔ ہاں، آپ اپنے نفس کو مغلوب کر لیجئے، اللہ اس کی رسول کی اطاعت کر کے اور اپنے نفس کے خلاف کام کر کے نفس کو مغلوب کر لیجئے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر جس طرح شیطان جکڑ دیا گیا ہے اور وہ نقصان نہیں پہنچا پا رہا ہے، اگر آپ کا نفس مغلوب ہو جائے تو انشاءاللہ پھر نفس بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچانے پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ سب کو نفس اور شیطان دونوں کی شرارت سے اپنی پناہ میں اپنی پناہ عطا فرمائے۔ آمین۔ کیا افطاری کے وقت کسی بھی مسجد کی اذان سن کر افطار کر سکتے ہیں؟ ہاں، اگر کسی بھی سنی صحیح العقیدہ مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ذمہ دار لوگ یہاں پر اذان دیتے ہیں اور ہمارے ائمہ یہ سب اہل سنت ہیں، ذمہ دار ہیں، اور ذمہ داری کے ساتھ یہ روزہ افطار کرواتے ہیں وقت کی رعایت کرتے ہوئے، تو پھر کسی بھی سنی مسجد کی آواز سے افطار کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے یہاں دیہاتوں میں اکثر لوگ 2.25 کلو گندم کے حساب سے فطرہ نکالتے ہیں، تو کیا اس طرح فطرہ ادا ہو جائے گا؟ دیکھیے، مقدار اس کی جو ہے وہ 2 کلو 45 گرام ہے، اور 2.25 کلو کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہو گیا، 2 کلو 2.5 گرام ہو گیا، 2.25 کلو، لہٰذا 2.25 کلو جو فطرہ نکالتے ہیں الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، کچھ مقدار سے زیادہ ہی ہو رہا ہے، باقاعدہ فطرہ ادا ہو جائے گا۔ کیا زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے نصاب میں کچھ فرق ہے؟ مجھے کچھ ایسا فرق یاد آ رہا ہے کہ زکوٰۃ تو مالک نصاب پر واجب ہے اور قربانی بھی واجب ہے، لیکن ایک قول مجھے یہ بھی یاد آ رہا ہے کہ جس کے پاس اتنی زمین ہے جو جس کے ذریعے وہ مالک نصاب ہو، اتنا پیسے کی ہو جس کے ذریعے وہ مالک نصاب ہو جائے، تو اس پر قربانی بھی واجب ہو جائے گی اور فطرہ بھی واجب ہو جائے گا، لیکن زکوٰۃ اس پر واجب نہیں۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو مستحق زکوٰۃ ہے لیکن زکوٰۃ لینے میں عار محسوس کرتا ہے، تو کیا اسے بغیر یہ بتائے کہ یہ زکوٰۃ ہے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اگر مالک نصاب اپنی زکوٰۃ نکال کر کسی مستحق زکوٰۃ کو دے رہا ہے اور اس کی اپنی یہ نیت ہے کہ یہ ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، تو مستحق زکوٰۃ کو بتائے یا نہ بتائے، اگر وہ زکوٰۃ کی نیت سے ادا کرے گا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ کیا ایک ہی مسجد میں 2 جمعے ہو سکتے ہیں؟ ہاں، اگر ضرورت درپیش ہو تو ہو سکتے ہیں۔ ایک صاحب کو فرض کی جماعت نہیں ملی تو انہوں نے وطر کی نماز جماعت سے پڑھی، تو کیا ان کا وطر ادا ہو گیا، وطر کا واجب ادا ہو گیا؟ دیکھیے، حکم یہی ہے، جس کے فرض کی جماعت چھوٹ گئی ہو اسے وطر علیحدہ پڑھنا چاہیے، پھر بھی اگر کسی نے جماعت کے ساتھ وطر پڑھ لیا، اس کو پڑھنا نہیں چاہیے تھا، تو اس کا واجب ادا ہو جائے گا۔
ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ گاؤں میں رہتی ہے. اس کے شوہر کی اچانک طبیعت خراب ہوئی. جب شوہر کو شہر لایا گیا تو پتہ لگا کہ شوہر کا انتقال ہو گیا ہے. تو اس کی بیوی شہر میں اپنے دیور کے یہاں عدت گزار رہی ہے، لیکن گاؤں میں ان کا گھر، کھیتی، جانور سب ہیں، اور شوہر کے انتقال کو 20 یا 22 دن ہوئے ہیں. ابھی عدت ختم نہیں ہوئی تو وہ عورت اپنے گاؤں میں جا سکتی ہے یا نہیں؟ گاؤں سے شہر کی دوری تقریباً 40 سے 50 کلومیٹر ہے. عورت کی عمر 50 سے زائد ہے. یہاں شرعی غلطی یہ ہوئی ہے کہ اس عورت کو دیور کے گھر شہر میں عدت گزارنے کی اجازت نہیں تھی. حکم شرع یہ ہے کہ بیوی شوہر کے ساتھ جس مکان میں رہتی ہو وہیں عدت گزارے. تو اگر وہ شہر میں اپنے شوہر کو علاج کے لیے لے کر آئی اور یہاں پر شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کو جس گھر میں شوہر کے ساتھ جس دیہات میں رہتی تھی اس کو اسی مکان پر لوٹ جانا چاہیے تھا اور وہیں عدت گزارنا چاہیے تھی. یہ اس کی ایک شرعی غلطی ہے. ابھی غنیمت ہے، اس کو چاہیے کہ یہاں سے فوراً واپس جائے اور جس گھر میں شوہر کے ساتھ رہتی تھی وہیں پر جا کر عدت گزارے. اگر تراویح میں ایک رکعت نکل جائے تو امام کے ساتھ سلام پھیر لے یا اٹھ کے ادا کر لے؟ ظاہر بات ہے تراویح کی نماز 2 رکعت ہی ہے، 2 سے کم ایک ادا کرے گا تو تراویح ادا نہیں ہوگی اور دوبارہ پڑے گی. یا اسے چاہیے کہ جب امام سلام پھیر دے وہ سلام نہ پھیرے، کھڑے ہو کر 1 رکعت اور پوری کر لے، تب اس کی 2 رکعت تراویح ہوگی. توصیف حسن کا سوال ہے، حضرت آج تراویح میں حافظ صاحب نے تلاوت کا سجدہ کیا اور بعد سجدے کی سورہ فاتحہ پڑھی، پھر باقی کا پارہ پڑھا، تو کیا تلاوت کے سجدے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ یہ غلطی ہے. بہرحال ایسا ہو گیا ہے، ہمارے امام صاحب سے تھوڑا سا دھوکہ ہو گیا. اب وہ جب انہوں نے پہلے سورہ فاتحہ پڑھی ہوگی، پھر قرآن کی تلاوت کی ہوگی، جہاں سجدے تلاوت آیا ہوگا وہاں سجدے میں گئے. اب جب اسے کھڑے ہوئے ہیں تو قرآن جہاں سے چھوڑا تھا وہاں سے ان کو پڑھنا چاہیے تھا. یہ ہمارے امام صاحب سے دھوکہ ہو گیا ہے اور اس غلطی پر ان پر سجدہ سہو واجب ہو گیا ہے. ایک انیس صاحب سوال کر رہے ہیں، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے جو مر چکا ہے اس کا وسیلہ دے سکتے ہیں، لیکن کچھ مولوی کہتے ہیں یہ غلط ہے. وہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1010 کا حوالہ دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ حوالہ نہیں لکھنا. یہ سب چٹے ہیں. قرآن کریم نے یا حدیث نے یہ کہیں تخصیص نہیں فرمائی ہے کہ یہ صاحب زندگی میں وسیلہ بنا سکتے ہیں اور بعد مرگ وسیلہ نہیں بنا سکتے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ اور یہ کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہو کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد ہم تمہارے لیے وسیلہ نہیں رہیں گے، یا وہ حدیث پاک میرے سامنے پیش کرے تب میں اس کو جواب دیتا ہوں. بہرحال یہ اس کا عقیدہ بالکل غلط ہے. انبیاء اکرام، دیگر مقربین بارگاہ، اولیاء اکرام، ان کو جس طرح دنیا میں وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی ان کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے. ایک خاتون کا سوال ہے، نماز میں تشہد کے لیے بیٹھے، لیکن تشہد میں بیٹھے جب تو التحیات کی بجائے سورہ فاتحہ پڑھ لی، تو اب کیا حکم ہے؟ اگر کسی نے التحیات کی بجائے سورہ فاتحہ پڑھ لی تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو گیا. اسے چاہیے التحیات پڑھنے کے بعد سجدہ سہو کرے اور سجدہ سہو کرنے کے بعد میں پھر التحیات، اگر آخری رکعت ہے تو التحیات اور دعا پڑھ کے سلام پھیرے. وسیم خان سوال کریں، تراویح اگر 4 رکعت کر کے پڑھے تو دوسری رکعت میں قاعدہ کیا جائے گا یا نہیں؟ اگر تراویح 4 پڑھے گا تو دوسری رکعت ہر 2 رکعت کے بعد ان کو قاعدہ کرنا ہوگا. اور اگر کوئی شخص 20 رکعت اکٹھا نیت باندھ دے تب بھی تراویح ہو جائے گی، یعنی ہر 2 رکعت پر اس کو قاعدہ کرنا پڑے گا، اور افضل ہے 2 رکعت پر ادا کرنا. مانگتے ہیں کھڑے تیرے در پر یا خواجہ معین